اتنا پوٹینشل ہے اور پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. جو چیز ایک قوم کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ اس کے وسائل نہیں، یعنی تیل کے ذخیرے بیٹھے ہوں تو قوم پروگریس نہیں کرتی، ہیرے ہوں، سونا آپ کی زمین سے نکلے پھر بھی قومیں نہیں آگے بڑھتی. کیونکہ اگر بڑھتی ہوتی تو آج کانگو ایک بڑی امیر قوم بنی ہوتی، نائجیریا ایک بڑا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہوتی، اور بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں. جو ایک قوم کو جو کوالٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے سیلف بلیف. ایک قوم اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جب بلیو کرتی ہے وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انوینسیبل بن جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. چھوٹا ایک برطانیہ اتنا سا ذخیرہ ساری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا. اس کے اندر کیا تھی، کون سی کوالٹیز تھیں کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں. اور اسی طرح جب آپ اپنی تاریخ دیکھیں اسلام کی تو یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا فنومنا نہیں آیا. ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں 622 میں 622 AD میں، اور مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا پہلے 5 سال. خطرہ تھا کہ وہ کمیونٹی ختم ہی ہو جاتی. ایک جنگ جیتے بدر کی 313 لوگ تھے 624 میں 624. اس کے بعد مشکل سے بچے اگلی 2 جنگوں میں، اور پھر 636 میں مدینہ کے پہنچنے کے 14 سال بعد وہ جو ایک سپر پاور ہے رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں، اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشین ایمپائر، وہ ہارتا ہے کٹسیا میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد وہ دنیا اسپین سے لے کے 50 سال کے بعد اسپین سے لے کے تقریباً ہندوستان پہنچ چکے تھے. تو وہ کیا چیز تھی؟ یہ میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں بار بار اس فنومینا کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا، اور وہ جو ماڈل تھا مدینہ کا، اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا. لیڈنگ سویلائزیشن تھا سائنسز میں، سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا. اور اس لیے یہ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور وہ جو سٹیٹ تھی مدینہ کی، جو پرنسپلز انہوں نے بنائے تھے اس سٹیٹ کے، اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے. جب بھی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ریوائول آئی ہے تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں. تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو اندر بلیو کرنے لگ گئے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لمیٹیشنز ہیں، جو غلامی ہیں، اس سے آزاد کر دیا تھا.
یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں جو شاہین تھا، مرد مومن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے، وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا ہے سب سے. اس کے لیے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے اس سے ایک انسان اپنے اندر پوٹینشیل ڈیولپ کرتا ہے. اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے، اس کے نالج کیا دی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا. وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا. ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ہماری جو ملک کی جو اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں، پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے، جو پاکستانی کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا، وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو، جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا. جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یا انگریز کی غلامی نہ ہوتی. کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر نقصان کرتی ہے وہ غلامی، وہ انسان کو جو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا، میں 18 سال کا تھا، تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی. ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے، وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory. کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب آپ شروع میں کہیں کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے؟ سو وہ جو یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے، اور وہ جب تک وہ کمپلیکس رہا ہم نہیں جیت سکے تھے. جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اس اپنے اس ذہن کو آزاد کیا. تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے، تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے ذرا مختلف چیزیں تھیں، ڈاکٹرز چاہیے، اس کی اکوپمنٹ ہے، بڑی کیپٹل انٹینسو ہے، اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے، ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں، اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں، اور ساری چیزیں میں سنتا تھا. کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی، وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اور جب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن گیا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے. کینسر سمپوزیم کیا ہم نے، انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے، جو اب ہمارے کینسر سمپوزیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. کتنے ہیں فیصل؟ ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی. ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے ہیں. اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا. ملک
جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے, جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے, تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز, یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس, یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ عوام, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک, وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے. ایک ڈپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگے ہیں, تو ان سے ہم وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے. ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا. اور ہم جو دوسری سیکنڈ نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریس نہیں کیا, کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا, ریسرچ کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا, کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کیپیسٹی ہے, ہم بھی انوینٹ کر سکتے ہیں, انوویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں, تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور وہ اس لیے نہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ ایک کمپلیکس ڈپینڈنسی سنڈرم. ایک کرونا میں یہ ہمیں پتا چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی, وینٹیلیٹرز وغیرہ کی, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تب, وہ کہتے ہیں نا, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے. دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ, ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے. نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے. کھانسی ہوتی تھی تو سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر, اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا. اسمبلی ممبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج, منسٹرز جا رہے ہیں, پرائم منسٹرز, ان کی ساری فیملی, سب باہر علاج ہوتا تھا. آج وہ جا نہیں سکتے, وہاں زیادہ خطرہ ہے. تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی جو یہاں انفراسٹرکچر ہے, میڈیکل انفراسٹرکچر, ہمیں اس کے اوپر زور لگانا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو پھر کیا کریں گے. اور یہ جو سیکنڈ چیز ہے, جب تک کہ ہمارے ملک کے, جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں, ہمارے منسٹرز, ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے اپنا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, تب تک گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے. یہی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. میں پیدا ہوا تھا میو ہاسپٹل میں, میری ساری بہنیں پیدا ہوئی تھی. شروع میں جب بھی کوئی کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگتی تھی, ٹانکے لگانے میو ہاسپٹل جایا کرتے تھے. اور اب پیسے والے لوگ سوچتے بھی نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے کا. پرائیویٹ ہاسپٹلز, اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر اچھا علاج کروانا ہے وہاں کرواؤ, غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز. اور یہ پھر تیسری چیز سامنے آئی ہے, کرونا کی تیسری چیز کیا سامنے آئی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا کہ جناب گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں, غریب کا بچہ مرتا ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی ایپیڈیمک بن چکا ہے پاکستان میں, لیکن زیادہ تر غریب لوگ ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے. میل نیوٹریشن 25% بچوں کو ہے, فکر نہیں, غریب کا بچہ ہے. 40% پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں. اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی, جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا, سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار, وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کا کیا بنے گا. نہیں, امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا, تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے, سوچا نہیں کسی کا. ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ, جتنا وہ جو ان کا اسٹرانگ مین نریندر موڈی ہے, کہتا ہے جی اس کا 50 انچ کا چیسٹ ہے, وہ اتنا ڈرپوک نکلا, ایک دم اس نے سارا بند کر دیا.
बेचारे लोग 200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो अब हमें क्या नजर आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिंगापुर ने क्या किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लॉकडाउन कर दिया और जनाब कर्व उनकी फ्लैट हो गई। उसके बाद लॉकडाउन खोला, एकदम कोरोना फिर फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि वो जो सबसे उनके गरीब इमिग्रेंट वर्कर्स थे, जो 6-6, 7-7 एक कमरे में थे, उनकी उन्होंने फिक्र नहीं की जब लॉकडाउन किया हुआ था, तो उनके अंदर से वो फैल गई सारी, फिर से उनको अब लॉकडाउन करना पड़ा। तो इसलिए हमें भी जब फैसले करेंगे पाकिस्तान के अब से, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का वो तबका जो कमजोर तबका है, जो कच्ची बस्तियों में है, जो हर रोज फेस करता है, हर दूसरे दिन मौत देखता है, उसके बच्चों का देखता है कि हाल के गंदे पानी की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, या वो देखता है कि ये हेपेटाइटिस सी हर जगह फैली हुई है, लिवर खराब हो रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं। तो उन लोगों को हम आज कह रहे हैं कि जनाब कोरोना आ गई है तो आप बंद हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। पहले वो डिस्टेंसिंग कैसे करें? 6-6, 7-7 एक कमरे में, और कह जी हाथ धो, साफ पी, वहाँ पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत। सो इसलिए मुल्क आगे जब बढ़ता है, सो मैं वाइंड अप कर रहा हूं कि जब मुल्क बढ़ता है तो एक मुल्क एज ए होल बढ़ता है, एक एलीट ऊपर नहीं जाती। ये जो हमारा एलीटिस्ट कल्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से सारा डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी है, बिकॉज जो हमारी एलीट थी वो इतनी मुतासिर थी मगरब से कि वो सोचती नहीं थी कि हम कभी उनसे मुकाबला करेंगे, तो हर चीज़ इंपोर्ट करते रहो। ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी मुल्क को खड़ा करेंगे। ये सोचा ही नहीं कि अगर एलीट के हालात अच्छे हैं तो वो सोचा ही नहीं कि आम आदमी के हालात कैसे हैं। और कभी भी एक अमीरों का जजीरा जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना ने साबित किया। 30 साल पहले चाइना क्या था, आप 30 साल पहले चाइना जाते आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो आज जिधर वो पहुंच गया। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर लेके आए। जब नीचे से लोगों को ऊपर लेके आए, मुल्क भी ऊपर चला गया। हमारा ये है जो आगे हमने जाना है, जो कोरोना ने हमें चीज़ क्या सामने लेके आई कि सबसे पहले अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपने मुल्क में ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है, अपने हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी वहाँ जो भी चीज़ें वो इनोवेट होती हैं, चीज़ें जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, सारी आती हैं उनकी जो डिफेंस है उसकी कनेक्शन है प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो फीड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। सारी इनोवेशंस और नई चीज़ें और इन्वेंशंस इस तरह आगे आती हैं, इस तरह उनका मुल्क ऊपर जाता है। हमारा कनेक्शन ही नहीं था डिफेंस प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह ये जो आगे का कोर्स हम जिस तरफ जा रहे हैं वो इंशाल्लाह हम अब इंश्योर करेंगे जितनी भी हमारी रिसोर्सेज, अब पहले तो 1-1.5 साल तो सर्वाइवल में ही गुजर गया, अपनी इकॉनमी स्टेबलाइज करने में लग गया, डिफ़ॉल्ट से बचाने में लग गया। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक विजन चार्ट आउट करें अपने मुल्क की, कि हमने आगे जो जाना है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो मुल्क की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एक पूरी विजन बने हमारी, जो हम उसके ऊपर पूरे लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह कौम को एक पूरी विजन देंगे, और वो जो विजन होगी वो एक छोटे से तबके के लिए नहीं होगी, वो सारे मुल्क के लिए होगी। और वो सेंट्रिक इस तरह होगी कि ये जो हम कच्ची बस्तियां हैं, हमारी गरीबों की बस्तियां, इनको सबसे ज़्यादा अब हमने ज़ोर लगाना है कि इनको हमने कैसे उठाना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी को ऊपर उठाएंगी, हम कौन सी वो स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह हम लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। और हमने चाइना जब हम गए थे तो उनसे हमने बड़ी डिटेल्स प्रेजेंटेशंस ली कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए थे कि अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए। और उसके अंदर की ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये जो एक मुल्क चलता है शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर, वो कभी भी ये नहीं कर सकता। हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक विजन, और उसके बाद फिर एक सेल्फ बिलीफ। जब एक कौम बिलीव करने शुरू हो जाती है
کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا، یہ جو ہمارا پروگریس ہے اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا، ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے، اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے، ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہے. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، وہ ان میں سے ایک تو روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا، کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی، ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا، ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے، ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے، وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے، جس طرح شوکت خانم تھا، شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ تھے جو کینسر ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے، جس کے اندر ایک قانون ہے، رول آف لاء ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا، اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل ہیں، سب باہر سے آئے ہیں، باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں، وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہیں. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں، جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس ملک میں، کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوا ہے باہر کوالٹی لوگوں کا، پروفیشنلز کا. اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئیں گے. میں آخر میں فواد چودھری آپ کو پھر سے، زبیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں، اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچا، یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فارورڈ ہے. یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے. تھینک یو.